بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعودی عربیہ، ٹرکی اینڈ پاکستان ایک ڈیفنس پیکٹ جناب ہم نے سائن کیا، اور اس میں سب سے اہم بات جو ہم کل سے بار بار اس کو ریپیٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن پھر ایک مرتبہ ریپیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی مذائقہ نہیں، کہ جناب ایک ملک پہ حملہ تینوں ملکوں پہ حملہ سمجھا جائے گا۔ تو اس میں بالکل کلیئرٹی ہے، اس میں رائے نہیں ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ تو پیکٹ ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ مزید کئی ممالک ایسے ہیں جو کہ جوائن کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی اس میں آئی وڈ سے کہ ہاف وے ہیں، اور ساری باتیں ڈسکس ہو چکی ہیں، ساری نیٹی گریٹیز ڈسکس ہو چکی ہیں۔ جو مزید ملک اس میں شامل ہوں گے اس ایگریمنٹ میں اور اس امبریلا کے انڈر آئیں گے، وہ آلموسٹ تیار ہیں، اور ان کی شمولیت جو ہے کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ So in the few days time I would say، میں بڑا احتیاط سے یہاں پہ ایک ٹائم پیریڈ یہاں پہ سامنے رکھ رہا ہوں۔ So in a few days time ہو سکتا ہے there is a possibility کہ جناب کچھ ملک اور مزید اس میں شامل ہو جائیں۔ اگر مزید اس میں ملک شامل ہو جاتے ہیں اس پیکٹ کے اندر، تو دیٹ مینز کہ پورے ریجن میں، گلف کنٹریز میں ایک نیا امبریلا، جس کی میں بار بار بات کر رہا تھا، پچھلے کچھ 6-8 مہینے سے میں بات کر رہا تھا کہ اس ریجن میں پوری ایک امبریلا بن رہی ہے، ایک سیکیورٹی کا یہاں پہ امبریلا دی جائے گی، اور اس میں ایک وائٹل رول جو پلے کیا جائے گا وہ پاکستان کی طرف سے پلے کیا جائے گا۔ سو پاکستان ایک مرتبہ پھر ٹچ ووڈ ایک وائٹل رول پلے کرنے جا رہا ہے پورے ریجن میں، اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عربیہ اس وقت شامل ہے، اور ٹرکی بھی اس وقت شامل ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب دیکھا جاتا ہے کہ جب ساری سیکیورٹی امبریلا دی جاتی ہے تو ہر ملک کے اندر کوئی نہ کوئی ایبلٹیز، کیپیبلٹیز ہوتی ہیں۔ سو ٹرکی کے پاس کیا کیپیبلٹیز ہیں؟ ٹرکی کے پاس یہ کیپیبلٹیز ہیں جناب کہ ٹرکی کین سپلائی ایڈوانسڈ نیٹو اسٹینڈرڈ ملٹری انڈسٹریل بیس اور اسپیشلائزنگ heavily in the transfer of aerospace technology, missile systems and UAVs۔ So ٹرکی کے پاس یہ جو بہت امپورٹنٹ ایج ہے وہ یہ موجود ہے جناب۔ پاکستان، سب کو پتا ہے جناب، پاکستان contributes battle tested tactical manpower and its status as a sole nuclear armed state in the alliance۔ یہ تین کنٹریز کا جو الائنس بنا ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ الائنس میں جو ممبر ہے وہ پاکستان ہے جناب۔ اور obviously سعودی عربیہ جو ہے وہ فائنینشیل مسل اپنا شو کر سکتا ہے کسی بھی وقت، اور جب بھی ضرورت پڑے گی، ایز اینڈ وین ریکوائرڈ۔ سو تین ملکوں کا اتحاد تو آپ کے سامنے آ گیا۔ ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کروں گا کہ جناب مزید ممالک اس میں شامل ہونے جا رہے ہیں، اور اگلے کچھ دنوں میں یہ خبر آ سکتی ہے کہ جناب مزید ممالک جو ہیں اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ ناؤ میں تھوڑا سا اب ڈومیسٹک پالیٹکس کی طرف آنا چاہوں گا، اور ڈومیسٹک پالیٹکس میں بھی بات کرنا چاہوں گا، لیکن ایران اور امریکہ کا جو کانفلکٹ ہے اس میں بھی میں نے کل بھی کہا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ اس میں بھی ایک یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ایک نئی یہاں پہ چیز سامنے آئے گی، اور وہ یہ ہے جناب کہ اگلے کچھ گھنٹوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ ہو سکتا ہے، دیر از اے پاسبلٹی ٹینٹیٹیولی اگلے کچھ گھنٹوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ جناب ایران اور امریکہ کا جو کانفلکٹ ہے وہ بھی ہم اس کو ڈفرینٹ سینیریو اس کا دیکھ سکتے ہیں۔ ڈفرینٹ سینیریو سے میری مراد یہ ہے کہ جناب ایک مرتبہ پھر جو ہے پاکستان کی ایفرٹ سے، صرف پاکستان کی ایفرٹ سے دوبارہ یہ دونوں ملک یا ان کے ڈیلیگیٹس جو ہیں they can sit across the table، اور ان کے جو مسئلے مسائل ہیں، جو 5 ایشوز جس پہ بات رکی ہوئی تھی، 14 پوائنٹس آل ٹوگیدر تھے، لیکن 5 پوائنٹس ایسے تھے جس پہ بات رکی ہوئی تھی، وہ 5 پوائنٹس کو لے کے پھر آگے سلسلہ جاری کیا جا سکتا ہے بات چیت کا۔ اور اس میں اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، عمان کا کیا رول ہوگا، ایران کا کیا رول ہوگا اس میں، اور اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو میں ابھی مزید ڈسکس کروں گا پروگرام میں، لیکن میں تھوڑا سا ابھی جاؤں گا پالیٹکس کی طرف، ڈومیسٹک پالیٹکس کی طرف۔ اور کچھ عرصے سے میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ جناب کیبنٹ جو ہے وہ ری شفل ہونے جا رہی ہے۔ ہونا تو یہ تھا کہ ری شفل ہونی تھی کیبنٹ
جولائی کے فرسٹ سیکنڈ ویک کے اندر ڈیلے ہوا، اسٹریچ ہوا، اور اس کے اندر کچھ نام ایسے بھی آئے جو کہ نئی ایڈیشن تھی، نئے لوگ آ رہے تھے، لیکن کچھ لوگوں کے نام وہاں پہ ابھی تک انڈر ڈسکشن ہے، لیٹ می پٹ اٹ دس وے، اور کچھ لوگوں کے نام فائنلائز ہو چکے ہیں، اور اب یہ جو ہے ری شفل یہ 14 اگست کے بعد یہ ہو سکتی ہے کیبنٹ کے اندر ری شفل۔ اب اس میں کون کون سے لوگ آئیں گے، کون جائیں گے، کنہوں نے اپنی پرفارمنس اچھی دی ہے، وہ تو آلریڈی پرائم منسٹر دیکھ چکے ہیں۔ جناب شہباز شریف صاحب نے اس کو ریویو کر لیا ہوا ہے، ساری پرفارمنس کی رپورٹس ان کے سامنے جا چکی ہے، لیکن پھر بھی کون سے نئے چہرے آئیں گے، کون سے پرانے چہرے جو ہے چلے جائیں گے گھروں کو، اور کون سے پرانے چہرے نئی منسٹریز میں جائیں گے، وہ ہم 14 اگست کے بعد دیکھ سکتے ہیں۔